تاکہ سب کو اس کی سمجھ آ جائے کہ افسانہ ہے کیا۔ افسانے کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس میں ہے کہ ایسی مختصر فکری داستان جس میں کسی ایک واقعہ یا کسی ایک خاص کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو، اس میں پلاٹ ہو اور اس پلاٹ کے واقعات کی تفاصیل جو ہیں وہ اس طرح گھٹی ہوں اور ان کا بیان اس قدر منظم ہو کہ وہ ایک متحد اثر پیدا کر سکے، اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ افسانے کی جو اقسام ہیں وہ کچھ ایسی درج ذیل ہیں۔ پہلی مقصدی یا نظریاتی افسانہ، یعنی ایسا افسانہ جس میں مقصد یا نظریہ نمایاں ہو، اسے ہم مقصدی یا نظریاتی افسانہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے واقعاتی افسانہ، ایسے افسانہ جس میں واقعات کو بھرپور اور پلاٹ پر زیادہ تر زور ہوتا ہے، ایسے ہم واقعاتی افسانہ قرار دیتے ہیں اسے۔ نفسیاتی افسانہ، جس افسانے کی بنیاد کوئی نفسیاتی نقطہ یا کسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ ہو، اس کو نفسیاتی افسانے سے موسوم کرتے ہیں ہم۔ کرداری افسانہ، جس افسانے کا مرکزی تاثر کسی کردار کی خصوصیت سے نمایاں ہو، اسے ہم کرداری افسانہ کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہے معاشرتی افسانہ، جس افسانے میں کوئی معاشرتی مسئلہ پیش کیا جائے، اسے ہم معاشرتی افسانے کا نام دیتے ہیں۔ اب ہم اگر پاکستانی افسانے کی بات کریں کہ پاکستانی افسانہ جو ہے اس کی ایج پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہم اس کو کیلکولیٹ اگر کر لیں تو وہ 73 ایئرز بنتی ہے۔ یہ کوئی زیادہ بڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن ایسے حضرات جنہوں نے 1947 یعنی 1947 میں شعور کی آنکھ کھولی، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستانی افسانوں نے ایک اہم سنگ میل طے کیا اور اردو ادب میں گراں قدر اضافہ کیا۔ اس حوالے سے ہمارے ایک پاکستانی جو ہیں وہ فتح محمد ملک صاحب بیان کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی افسانہ نگاری کی اس روایت کا طلسم ٹوٹ گیا جو سن 57 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ شروع ہوئی تھی۔ نقادوں سے اگر ہم پوچھتے تو وہ بتاتے کہ اردو افسانہ نگاری انگریز راج کی منجملہ برکات میں سے ایک ہے۔ اور اردو افسانہ تو جو 57 کی ہنگامہ آرائی ہے اس میں کہیں کھو گیا تھا، یعنی 1857 کی جو 1857 کی جنگ آزادی ہے اس میں ہی وہ کھو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں پہ جو ظلم و جبر ہے وہ بہت زیادہ ہوا تھا۔ آپ نے ہسٹری میں اس کو پڑھا ہے اپنے کورس میں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جب وہ آزادی کی جنگ جو ہے اس میں ناکامی ہوئی تو پھر ہندوؤں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور جو برٹش تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور پھر ہمارے جو لیڈر تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے ہماری حالت کو بہتر کرنے کے لیے کس طرح ورک کیا۔ پاکستان میں جو افسانہ ہے وہ ہندوستانی افسانے سے الگ شناخت قائم کرتا چلا گیا پاکستان بننے کے بعد۔ اب جو حالات تھے اس وقت، اس میں ادیب تو جو بالکل کٹ کر رہ گئے تھے یا وہ سیاست کا حصہ بن گئے تھے اور سیاسی افسانے لکھنے لگ گئے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد جو ہے اردو افسانے میں دو واضح جو ہمیں رجحانات ملے۔ اس میں جو افسانہ نگار فرد ہیں ان کی بے بسی جو ہے وہ
اور جو مجبوری ہے وہ موضوع بنتی رہی۔